بسم اللہ، کیا تھی یہ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بھول گئی کیا نمبر تھا؟ کیا تھی؟ 462 تھی نا؟ ہاں جی، حدیث نمبر 462۔ اچھا چلیے، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آگ والوں میں سے یعنی جہنمیوں میں سے دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال شخص کو لایا جائے گا اور اس کو آگ میں ایک ڈبکی دی جائے گی۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کوئی بھلائی دیکھی؟ کیا نہیں تو نے زندگی میں کبھی کوئی راحت، کوئی آرام، کوئی سکھ دیکھا تھا؟ کیا کبھی نعمتوں پر تیرا گزر ہوا؟ پس وہ کہے گا کہ نہیں، اللہ کی قسم اے میرے رب، کہ میں نے دنیا میں کبھی کوئی سکھ کی گھڑی دیکھی ہی نہیں تھی۔ یعنی جب اس کو جنت میں یعنی ڈبکی لگانے کے بعد ایک دفعہ اس کو اس میں سے گزار کے لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی سکھ دیکھا تھا؟ تو کہے گا کہ نہیں ہے میرے رب، کبھی نہیں میں نے دکھ دیکھا تھا۔ یعنی اس جنت کی ایک ہوا سے یا ایک اس کے گزر سے اس کو دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائیں گی کہ کبھی میں نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی تھی۔ ہم بھی اپنے آپ دیکھیں تو ایسا ہی ہے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ دکھ کے بعد سکھ دیتا ہے تو ہمیں سارے دکھ بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح اگلا حصہ ہے جو اس کا وہ یہی ہے کہ اور دنیا میں سب سے زیادہ تنگ دست یعنی وہ کوئی بیمار، پریشان، مصیبت زدہ شخص وہ لایا جائے گا جو اہل جنت میں سے ہوگا۔ اب جنت میں سے اس شخص کو نکالا جائے گا جو دنیا میں جس نے بڑی ہی یعنی غریبی نہیں، مصیبت زدہ شخص کو لایا جائے گا اور اس کو جنت، پہلے میں نے غلط پڑھ لیا، او سوری، ہاں آپ نے ہاں پہلے اس کو پہلے جو جہنمی کو لایا جائے گا، ہاں تو اور پھر قیامت گن آگ والوں میں سے جہنمی جو جہنم میں جانے والا ہے، سوری جی اس کو کریکٹ کر لیجئے، اس کو لایا جائے گا۔ تو یعنی دنیا میں جو بہت خوشحال تھا لیکن اس کے کرتوت ایسے تھے کہ وہ جہنم میں جانے کے قابل ہو گیا۔ اب اس کو جنت میں جب ایک ڈبکی دی جائے گی، جہنم میں دی جائے گی، دیکھیں پھر وہ کنفیوز ہاں تو جہنم میں سے اس کو گزارا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے کبھی دنیا میں کبھی سکھ کوئی دیکھا تھا؟ میں نے دکھ کی پہلے بات کر دی، کوئی سکھ دیکھا تھا؟ وہ کہے گا کہ نہیں اے میرے رب، میں نے کبھی کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جو کہ دنیا میں بڑا ہی تنگ دست تھا، بڑی مصیبتوں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں اس کی زندگی گزری، اس کو اللہ تعالیٰ جنت کا ایک پھیرا لگوائے گا۔ اس کے لفظ ہے صبغہ تھا، صبغت کس کو کہتے ہیں؟ رنگنا۔ اس کو جنت کا رنگ دیا جائے گا، یعنی اسے ڈبہ دے کے نکالا جائے گا کسی ڈائی میں سے، وہی صبغت اللہ والی بات جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، ہاں کہ اس کو جب جنت کے رنگ میں سے رنگ کے ایک ڈبکی لگا کے اس کو باہر لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے کوئی دکھ دیکھا تھا؟ وہ کہے گا کہ نہیں، وہ سارے دکھ بھول جائے گا، وہ سارے سکھ بھول جائے گا دنیا کے، اور وہ سارے دکھ بھول جائے گا دنیا کی جو کوئی کہ یہ تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کوئی کبھی تنگی دیکھی؟ کیا تیرے پاس کبھی تنگی کا گزر بھی ہوا؟ پس وہ کہے گا کہ نہیں، اللہ کی قسم مجھ پر کبھی تنگی کا گزر بھی نہیں ہوا۔ یعنی سب تکلیفیں بھول جائیں گی۔
اور میں نے کبھی تنگی کا منہ بھی نہیں دیکھا. تو بات یہی ہے کہ سمجھ کے آئی کہ دنیا کی زندگی جو ہے دکھ ہو یا سکھ یہ بھول جانے والے ہیں, یہ ختم ہونے, یعنی اس طرح سے انسان وہاں جا کر وہ سب بھول جائے گا کہ کیا تھا. بلکہ وہاں جا کر کیا, جیسے ہی موت کے فرشتے آتے ہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا دنیا کی زندگی تھی اور اب آگے کس زندگی سے واسطہ پڑ رہا ہے. تو اس لیے دنیا کی زندگی کتنی بھی عیش و عشرت میں گزاری ہو, وہ اس کے جہنم کی ایک جھلک یا اس کی ایک لو جو ہے وہ سب کچھ اس کو, وہ سب عیش جو ہے وہ بھلا دے گی. تو ہم دنیا کے دکھ سکھ کا کتنا ہمیں ہوتا ہے, اپنے رونے روتے ہیں, کوئی پریشانیاں ہوں کچھ ہو, لیکن کبھی ہم نے آخرت کے بارے میں نہیں سوچا کہ وہاں کے دکھ تکلیف کیا ہوگی. اب دیکھیں وہ کتنی بد نصیبی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں سے انسان کو محروم رکھے اور وہ اللہ کی نہیں روتا رہے. ہاں, تو بجائے اس کے کہ اس کے اجر میں کوئی اضافہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کی دکھوں کا بدلہ آخر میں دے گا. اللہ کہے گا لو یہاں بھی وہی کچھ دیکھو, کیونکہ تو نے صبر نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے انسان رہے, اور اگر اللہ کی طرف سے اس طرح سے ہو جائے کچھ تو پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ صبر سے اور استقامت سے کام انسان لے تو پھر وہاں بھی اللہ اجر دیتا ہے. اور غریبوں کو پہلے جو ہاں جنت میں اللہ تعالیٰ لے کے جائے گا. اور یہ آپ ذرا یاد رکھیے کہ یہ ہمارا کیا باب ہے جس باب میں ہم پڑھ رہے ہیں. نہیں وہ دنیا سے بے رغبتی, زہد کا باب ہے. اب یہ زہد ہے نا کہ دنیا میں رہتے, دنیا کیا بازار سے گزرا ہوں, کیا ہے خریدار نہیں ہوں. ہاں, تو وہ بات ہے کہ بازار سے تو گزرے لیکن خریدار نہ بنے دنیا کی, ضرورت کی چیز تو انسان رکھے. ہاں, اور دوسری بات یہ ہے, چلیے اگلی کہ اپنا انسان, اب یہ نہیں کہ اب زہد کا یہ کیفیت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہو اور ہم اپنے آپ کو برے حال رکھیں. ہاں, جو اللہ نے آپ کو خوشحالی دی ہوئی ہے اس کا اثر آپ کے لباس پر, آپ کی شکل سے بھی ہونا چاہیے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا تھا نا کہ بڑا برے حال, بال بکھرے ہوئے, اڑا ہوا, کیا تیرے پاس ہاں کنگھی نہیں ہے؟ اس کے ہے, تیل ہے, تم نے اپنا یہ حلیہ کیا بنایا, تمہارے پاس اور لباس نہیں ہے؟ تو پھر کہا کہ اگر تمہیں اللہ نعمتیں دے ان نعمتوں کا اظہار بھی ہونا چاہیے. وہ بنعمت ربی کا فحدث, اس کا پھر اظہار بھی ہونا چاہیے. اب اظہار کا مطلب یہ نہیں ہے خود نمائی کے لیے, لوگوں کے اوپر روب ڈالنے کے لیے, تکبر کے لیے نہیں, بلکہ اس لیے کہ کوئی ضرورت مند کوئی آپ کا حال حلیہ دے کے آپ سے کوئی امید رکھ سکے. ٹھیک ہے, ہاں ہاں نمائش اور ریاکاری نہیں ہے, زیبائش ہے ہاں اور آرائش ہے, اچھا, لیکن ریاکاری نہیں. ریاکاری. جنہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا لباس اچھا ہو, ہاں ہاں ہاں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, لیکن اس میں اسراف اور تکبر ہاں کہ تم اچھا پہنو, اچھا کھاؤ. اللہ جتنی نعمتیں دیکھیں میں اتنا ہی شکر واجب ہو جاتا ہے. بس اللہ کا شکر کرتے جو اللہ کی نعمتوں کو تم اویل کرو. ٹھیک ہے. اچھا, اگلی حدیث نمبر جو ہے یہ 462 کہاں گئی؟ اچھا یہ 462 پڑھی تھی ہم نے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. حضرت مسعود بن شداد رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں رکھے پھر وہ دیکھے کہ وہ اپنے ساتھ کیا لائی ہے, یعنی پانی کی کتنی مقدار لائی ہے. ہاں, انگلی کو کتنا پانی لگا ہے. اب سمندر کے پانی کے مقابلے میں انگلی کو لگا ہوا پانی, اس کے کیا تناسب ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بے شک. یعنی اب بات یہ ہے سمندر کیا ہے, دنیا, یعنی دنیا کا کتنا بھی آپ کے سامنے کچھ بھی ہو, کتنا بھی مال و دولت آ جائے, لیکن اس کے وہی بات ہے اس کی حیثیت اتنی ہے جتنی کہ انگلی کے لگے ہوئے پانی کو. اس لیے اس دنیا کو جمع کرنا
ہمارے لیے آخرت کو برباد کرنے کی بات ہے. پھر اور جتنا جمع ہوتا جاتا ہے دیکھیے اتنا ہی پھر انسان ان میں مشغول ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں یہ ہم جب سردیوں ہاں گرمیوں کے کپڑے رکھتے ہیں, ہاں بستر رکھتے ہاں ہیں, ہاں بچھاتے ہیں نا, ہاں اس وقت اب تو زیادہ ہی اب زیادہ ہی ہو گئے ہیں, کیونکہ نہیں سمجھ بھی زیادہ ہو گئی تو کپڑے بھی زیادہ ہو گئے. وہی نا, جب ہمت کم ہو گئی نا اب زیادہ پتہ چلتا ہے سارا تک ویسے غربت سے. وعن جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا گزر بازار سے ہوا اس حال میں کہ آپ کے دونوں طرف لوگ تھے. بازار میں سے گزر ہوا اس حال میں کہ آپ کے ارد گرد یعنی لوگ تھے بہت سے, بازاروں میں ہجوم ہوتا ہے. پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر چھوٹے کانوں والے ایک بکری کے مردار بچے کے پاس سے ہوا, یعنی بازار میں کسی نے اس مرے ہوئے بچے کو پھینکا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کان سے پکڑا, اس بچے کو, اور پھر فرمایا صحابہ کرام سے رضی اللہ تعالیٰ, تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ 1 درہم کے بدلے اس کو لے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ بغیر کسی چیز کے یعنی کوئی چیز یا پیسے کے بدلے ہمیں یہ مل جائے, یعنی مفت میں مل جائے, اس کو لے کر ہم کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ یہ تمہاری ملکیت ہوتا, کہ تم اس کے مالک ہوتے جب یہ مطلب زندہ حالت میں ہوتا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کی قسم اگر یہ زندہ ہوتا تو یہ عیب دار تھا, اس لیے کہ اس کے کان چھوٹے ہیں. پتہ نہیں, ہمیں نہیں پتا چھوٹے کانوں والا عیب دار ہوتا ہے, اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. پتہ نہیں ہے ہاں مجھے بھی, ہاں تو ہم تب بھی نہ لیتے کیونکہ یہ عیب دار ہے کہ اس کے کان چھوٹے ہیں. اب جب کہ وہ مردار ہے تو ہم یعنی اس کو کس طرح لینا پسند کرتے ہیں کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ تمہارے لیے, یعنی دنیا اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی کم ویلیو رکھتی ہے. دیکھیے ہمارے گھر میں ہمارے بھی کتنے شوق سے ہم چیزیں لاتے ہیں گھر کی, اب کپڑے ہی دیکھ لیجئے, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اب وہ کہتے دل بھر جاتا ہے, یہ کچھ بھی ہو فیشن نہیں رہا, نکالو اس کو دے دو جہاں بھی یہ چیز چلی جائے. کھانا پینا اسی طرح بناتے ہیں, ذرا اس میں کوئی خرابی ہو گئی ہے آپ اس کو, یعنی آپ کے لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. ہم اس کو اپنے گھر میں رکھنا کہتے خام خواہ اپنی الماریاں بھرتے جائیں, تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس چیز کی جو کل آپ نے بڑے شوق سے خریدی. اور عموماً دیکھیے یہ جو شادیاں وادیوں پہ کپڑے بناتے ہیں کتنے مہنگے, کتنے شوق سے, کتنی اس کی کر کے ہمارا ہاں, اور پھر ان کی تو ویلیو ہوتی کوئی بات بھی, ایک بار پہنا پھر وہ پہنے, یعنی دیکھیے کس قدر زیاں ہے وہاں پر. اور اگر آپ پہنتے بھی 2 4 10 دفعہ پہن لیں گے, اور 10,000 کا بھی اگر وہ ہو تو آپ ذرا سوچئے 1,000 ہر باری کا ہو گیا, اور جو محنت لگی وہ الگ. آج کل تو وہ نہیں, میں آپ کو مثال دے ہاں تو اب یہی دیکھیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اس میں کہا کہ دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیتا, مجھے پرواہ نہیں, دیتے جائیں جو مرضی لے, جو بھی ہیں دنیا میں آگے عیش کریں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کچھ کم ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. اس سے کوئی بڑے امیر لوگ ہوں تو وہ کہتے ہیں چل جو ملازم بھی کھائیں پئیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اب دیکھیے نا اتنا جب یہ ایک دوسرے کی یہ دعوتیں کرتے ہیں کچھ یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں تو اتنی ڈشیں, اتنا زیادہ, ایک پھر نوکروں کی موجیں ہوتی ہوں گی نا ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اتنا ہم نے جو کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں ٹی وی میں کیا باقاعدہ گرندے ہوتے ہیں جو دعوتیں کرتے ہیں ظہرانے عشائیے, کہ اس میں کیا کچھ پکا ہوا, اور دیکھ کے آپ بھی حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھی کیسا ہے. تو اب وہ یہی بات ہے کہ اللہ کے نزدیک تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اور دنیا میں بھی یہ اس طرح سے جو زیادہ کرتے ہیں تو وہ
خود نمائی کے لیے، نمائش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اس میں پوچھا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ آپ درویش بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا آپ ایسے یعنی نبی بادشاہ بننا چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی بادشاہ بننا درویش بادشاہ بننا چاہتے ہیں، نبی بادشاہ کے نبی بھی اور بادشاہ بھی ہو، تو آپ نے کیا چوز کیا تھا؟ نہیں، میں درویش بادشاہ۔ ہاں، حدیث نمبر 465، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرہ مدینہ میں چل رہا تھا۔ یہ حرہ جو ہے نا، آپ نے پڑھا ہے پہلے بھی، جب ہم یہ تجلیات نبوت پڑھ رہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مدینے کے باہر کسی زمانے کے لاوا کی چٹانیں ہیں، کوئی آتف شام ہوتا ہوگا وہاں ہوگا، سیاہ چٹانیں ہیں، وہ اس کو حرہ کی چٹانیں یا وہ ریگزار اس کو کہا، وہ کیسا ایریا ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرہ یعنی مدینہ میں چل رہا تھا کہ ہمارے سامنے بھی چھوٹی چھوٹی بڑی چٹانیں ہیں، اس کے سامنے کوہ احد ہے، کہ ہمارے سامنے کوہ احد آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے پاس اس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور اس پر 3 دن گزر جائیں اور میرے پاس اس میں سے 1 دینار بھی باقی ہو، کہ اتنا میرے احد پہاڑ، آپ کو پہلے بھی میں نے شاید بتایا تھا کہ اس کا 6 میل کا پھیر ہے احد پہاڑ جو ہے کچھ، ہاں اس کو دیکھا جائے، دیکھیں تو اسی کے دامن میں وہ غزوہ احد بھی لڑی گئی اوپر۔ تو اگر یعنی اتنے بڑے پہاڑ کے برابر بھی میرے پاس سونا ہو تو میں گوارا نہیں کرتا کہ وہ 3 دن سے بھی زیادہ میرے پاس رہے، میں کیا کروں گا اس کو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، یعنی 3 دن تو بہت ہے، 3، ہاں تو مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھا، اب یہ انہوں نے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا شوق تھا، ان کا اپنا ذوق تھا کہ وہ اپنے پاس کچھ رکھنا پسند ہی نہیں کرتے تھے، کہ وہ زہد کی ایسی منزل پر پہنچے ہوئے تھے۔ لیکن عام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ نہیں چھوڑا کہ آپ بھی جو ہو خرچ کریں اور خالی ہاتھ جھاڑتے ہوئے چلے جائیں، بلکہ وہ کل بھی آپ کو حدیث جو بتائی تھی وہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، ثلث کثیر، کہ تیسرا حصہ بہت ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے۔ اپنی اولاد کو اس حال میں نہ چھوڑ کے جاؤ کہ دوسروں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے پھریں، ہاں تو قرآن کی بھی تو آیت ہے نا، جی قرآن پاک میں بھی تو ہے کہ اتنا نہ دو کہ خود ہاتھ، ہاں سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، نہ اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو اور نہ اپنے ہاتھ کھلے چھوڑ دو۔ خود مفلس ہو جو۔ تو یہ اس طرح کا، یعنی اس لیول پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رول ماڈل بنایا ہوا ہے نا، تو وہ تو ایسے تھے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی یہ کریں۔ اور یہ اور بات سنیے، یہی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ ان کے اوپر زہد ایسا طاری ہوا تھا کہ انہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کے یہ جنگل پہ نکل گئے، وہاں جھونپڑی میں رہنے لگے۔ اور ایک دن بیوی کو کہتے ہیں تم نے کیا یہ سانپ بچھو جمع کر رکھے؟ وہ کہتی کون سے؟ یہ ہاں یہ تواجہ چمٹا، یہ پرات، یعنی جو سامان تھا وہ بھی ان کو سانپ بچھو لگتے تھے، لیکن ان کو پسند نہیں کیا گیا تھا۔ یہ حضرت عمر کا غالباً عثمان کا زمانہ تھا کہ عمر کا تھا، ہاں جب یہ خوشحالی آئی تو پھر انہوں نے ناپسند کیا نا، ہاں پھر یہ اس وقت یہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو پھر جنگل میں چلے گئے تھے، ہاں سارا کچھ حضرت عثمان کے زمانے میں، ساری چیزیں پسند نہیں جو ہاں کر رہے ہیں، ہاں ان پہ مال دولت کی وجہ سے، خوشحالی ہو گئی، ایگزیکٹلی، عمل اگر چینج ہاں ہو گیا تو یہ انہوں نے پھر ناپسندیدگی کا اظہار کر کے نا پھر یہ ہاں پھر چلے گئے تھے وہ، مجھے یاد نہیں آیا کہ عمر کا زمانہ تھا کہ عثمان کا زمانہ تھا۔ تو
یعنی یہ پسند ان کے یعنی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ ہوتے سوتے انسان اپنے اوپر ایسا طاری کرے. ہاں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طرز عمل ہمیں بتایا گیا وہ اس لیے تاکہ ایک طرف تو ہمارے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہو کہ ہم بھی ایسا کریں. ہاں دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو اظہار کیا کہ میں نہیں پسند کرتا کہ 3 دن سے بھی زیادہ رہے، ایک درہم کے دینار بھی میرے پاس باقی رہے. تو یہ مقصد یہ ہے کہ ایک تو دوسروں کو شوق دلانا، اپنی خواہش کا اظہار. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی اچھی خواہشات ہوں تو اس کا اظہار بھی جائز ہو جاتا ہے. آپ مثلا ہم کہیں کہ کاش اور رشک کی 2 چیزیں بھی بتائی گئی ہمیں کہ میرے پاس بھی اتنا مال ہو کہ میں بھی سب کو اللہ کی راہ میں کھلے دل سے دوں، تمہاری طرح دوں یا کسی کو دیکھ کے. تو اسی طرح علم کے بارے میں بھی ہے کہ میرے پاس بھی تو میں بھی لوگوں کو سکھاؤں. تو یہ 2 چیزوں پہ رشک کرنا جائز ہے. تو اس کا اظہار کرنا یعنی یہ کوئی خود پسندی نہیں ہے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہے نا کہ ان کے اس طرز عمل سے یہ والا طبقہ ہے اس سے لوگ جو ہے وہ متنفر نہ ہوں. ہاں عزت اور احترام ان کا احترام قائم رہے کہ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے ہم بھی اس ہم چیز کو پسند یہ آگے اس طرح سے بھی ملتی جلتی آ رہی ہے حدیث سے. تو ہاں لیکن یہ کہا اس کے ساتھ آگے کہ میرے پاس 1 دینار بھی 3 دن سے زیادہ رہو مگر وہ چیز جس کو میں کسی قرض کی ادائیگی کے لیے روکوں. کہ اگر کوئی قرض میرے ذمہ ہو تو اس کو میں ادا کرنے کے لیے روک سکتا ہوں، کچھ مال اس میں سے رکھ سکتا ہوں، مگر یہ کہ لوگوں میں اس طرح تقسیم کر دوں اپنے دائیں اور بائیں اور پیچھے کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ یہ ہاتھ سے کہتے ہیں نا دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف میں لٹا دوں. وہ اللہ کی راہ میں کہہ رہے ہیں. اور آج جو نوٹ اور ڈالر لٹائے جاتے ہیں وہ آپ ذرا کمپیئر کرو، وہ دکھاوے کے لیے. آپ کو پاس ویڈیوز آتی ہیں، آپ کو ٹی وی میں دکھایا جاتا ہے، نمائش کے لیے یہ سب کام کیے جاتے ہیں. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے ذوق و شوق یہ ساری بدل گئے نا ہمارے ٹارگٹس جو ہیں. ہاں کہ ہم نے کہاں یہ کرنا ہے، اللہ نے مال دیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ کرنا کیا ہے ہم نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے اور فرمایا بے شک زیادہ مال والے قیامت کے دن اجر کے لحاظ سے بہت کم ہوں گے. یعنی قیامت کے دن کن کو زیادہ نوازا جائے گا؟ جن کے پاس مال کم ہے، جن کے پاس مال کم ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کم خرچ کیا، کم حساب ہاں کم لٹایا، کم ضائع کیا. بالکل جزاک اللہ کہ انہوں نے جی شکر. ہاں جی ہاں تو ہاں اور دیکھیں اس لیے بھی کہ جو کم مال والے ہیں ان کو حسرت نہ ہو، جس طرح یہ بات کہی. ہاں کہ دین پہ قائم رہ کے اس کو ہاں کہ اب وہ ابھی حساب کتاب دیکھیں گے. آپ کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر گئے ہیں آپ نے کیا دیکھا تھا. حالانکہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے اور بے درے مال لٹاتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور عبد الرحمن بن عوف. اللہ نے ان کو مال دیا ہوتا واقعی. تو کہتے ہیں عبد الرحمن میں نے تمہیں جنت میں گھسڑتے ہوئے داخل ہوتے دیکھا ہے، گھسڑتے ہوئے. یعنی اتنا حساب کتاب دیتے تھک چکے ہوں گے کہ چل کے جانا بھی ان کو مشکل ہوگا. ہاں اب اتنا کرنے کے باوجود مال کا جو وہی بات ہے کا ہونا جو ہے وہی ان کے لیے مشکل کا باعث بن گیا. ہاں تو ہاں اللہ تعالیٰ بچائیے جی حال میں مزید وہ تو سب کے ساتھ. تو اب یہ دیکھیے اب یہ دوبارہ یہ جملہ سنیے کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک زیادہ مال والے قیامت کے دن اجر کے لحاظ سے بہت کم ہوں گے. یعنی جنت میں مالدار جائیں گے ہی کم. دیکھیے وہ دنیا میں بہت عیش کر رہا ہے تو اس لیے بہت زیادہ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے یہ بنڈل آپ بھی جہاں کوئی ایسی ہو نا جس کو ہائی لائٹ کر لیا کرے آپ کے ہاتھ میں، وہ اپنی یہ پینسلیں تو ہیں ہی یا اس کے ساتھ ہائی لائٹر ہی ہو، تو جو یاد رکھنے کی چیزیں ہیں
ان کو. اچھا پھر فرمایا کہ اس طرح مگر جس نے کہ مال کو اس طرح اپنے بائیں اور پیچھے اشارہ فرمایا، پھر دوبارہ سے یعنی اس طرح خرچ کیا، لٹا دیا، اور وہ بہت تھوڑے ہوں گے. کیا سمجھ میں آئی کہ جنت میں امیر لوگ، مال والے بہت کم ہوں گے. ظاہر کتنا حساب دینا، دیکھیے اب جتنے بڑے بزنس ہوتے اس میں زکوٰۃ کا حساب نکالنا اور سب کچھ کرنا، تو وہ ایگزیکٹلی یہی بات ہے. یہ بات ہے کہ وہ حساب لگانے مشکل ہو جاتے. میں اپنے بیٹے سے بھی کہتی بھی تم نے زکوٰۃ کا وہ پورا، تو وہ کہتے ہیں بس یہی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں جی 9,000 ہمارے آئٹم ہیں میڈیسن کے. تو کبھی اونچ نیچ آگے پیچھے کو کدھر ہے، کوئی ایکسپائر ہو گیا، کوئی ادھر ہو گیا، کوئی ادھر ہو گیا، اس کا حساب لگانا کرنا، اللہ ہی ہمیں معاف کرے. تو یہ تو ابھی اتنے لیول پر ہم ہے کہ ایک فارمیسی اور جن کے اتنے وسیع کاروبار ہوتے ہیں. جو بزنس ہے اور ہاں، تو وہاں پر سوچئے ذرا آپ کہ ایک ایک چیز کا حساب رکھنا اللہ ہی ہے جو کرنے والا. ہاں ہاں تنخواہ دار ملازم ہی اچھے ہیں. اچھے ہیں. ہاں جی، اور تنخواہ نہیں، وہ تو بات سنو، تنخواہ دار جو اوپر کی آمدنی ہے اللہ معاف. ان کو دیکھو ذرا. ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر ٹھہرو. کہ یہ رکو ذرا یہاں، کس کو کون بیان کر رہا ہے یہ حدیث؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے نا. غفاری بنو غفار ان کا قبیلہ تھا نا. پورا نام ان کا عام طور پر یہاں خالی ابو ذر ہی لکھا ہوا ہے. تو ان کو فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر ٹھہرو جہاں تک کہ میں آ نہ جاؤں. پھر رات کے اندھیرے میں تشریف لے گئے، آگے چلے گئے، ان کو ادھر چھوڑ گئے. یعنی رات کا وقت تھا جب یہ بات ہو رہی تھی. حتیٰ کہ نظروں سے اوجھل ہو گئے. پس میں نے ایک بلند آواز بلند ہوتے سنی. کون کہہ رہا ہے؟ ابو ذر. مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ تو نہیں کوئی ہو گیا، یعنی کوئی دشمن تو نہیں آپ کے پیچھے لگ گیا. جو پتہ نہیں عجیب سی آواز آئی. لہٰذا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا. پھر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آیا، ہاں، کہ پس اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، یعنی یہیں پہ رکے رہو. لا تبرہ حتی آتی کا، کہ جب تک میں آؤں نا تم یہیں پہ رکے رہو. تو پھر میں رک گیا. یہ دیکھیے کیسے فرما بردار ہوتے تھے. حکم ہے تو حکم ہے. اب یہ نہیں، ساتھ خیال بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشکل میں نہ گرفتار ہوئے، لیکن نہیں گئے. ہاں، ہم تو دیکھیے چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھی نماز توڑ کے بھی چلے جائیں. اب وہی بات کل کی بات ہی، ہنی اور میں ہم اکٹھے مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے. تو نہیں، میں خیر اس وضو کرنے کی وہ پورے شروع کر لی ہوئی تھی، ایک دم دروازہ بہت زور زور سے ادھر ہوا نا، دروازے بھی وہ بند کر دیتی، تو طاہرہ بھی نہیں تھی. تو میں آئی تو نماز توڑ کے دروازہ کھولنے چلی گئی ہوئی. وہ آواز مسلسل جو تھی نا، بچہ اس کا کوئی وہ آیا تھا تو اس جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بے تحاشا پیٹ رہا تھا تو نماز توڑ، یعنی ایک دم سے وہ خوفزدہ سی ہو گیا نا کہ بھی ایسے کون آ گیا. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہی اس کا. اینی وے بات کر رہی ہوں کہ ہم تو ذرا سی آواز سے پریشان ہو کے تو نماز تک توڑ دیتے. تو ادھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فکر بھی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور ہلتے نہیں کہ حکم ہے اللہ کا. تو میں نے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے کہ جب تک میں آ نہ جاؤں، خود آئے. میں نے کہا مجھے ایک ایسی آواز سنائی دی جس سے میں ڈر گیا. پھر میں نے ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی. فرمایا کیا تو نے اس کو سنا؟ یہ تمہیں بھی سنائی دی تھی وہ آواز؟ تو میں نے کہا ہاں. فرمایا وہ جبرائیل تھے جو میرے پاس آئے اور کہا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس حال میں فوت ہو جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا. میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا اور چوری کی ہو؟ فرمایا کہ ہاں، اگرچہ اس نے زنا اور چوری کی ہو، یعنی اگر وہ شرک نہیں کرتا تو کبیرہ گناہ بھی توبہ کرنے سے بھی معاف ہو، توبہ بھی کرنے سے معاف ہو تو ہو ہی جاتے ہیں، دل سے توبہ کرے تو اللہ اپنی رحمت سے بھی کر دیتا ہے. شرک ہر چیز کے اوپر اتنا بھاری ہے کہ شرک جو ہے وہ تمام گناہوں کو کور کر دیتا ہے.
کہ اگر شرک نہ بندہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کو بڑے بڑے گناہ بھی جو اس کے ہیں وہ معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث نمبر 466 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پھر اس سے ملتی جلتی وہی حدیث، اگر میرے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہو تو بھی مجھے یہ بات پسند آتی ہے کہ مجھ پر 3 دن رات اس حال میں نہ گزرنے پائیں کہ اس میں سے میرے پاس باقی ہو مگر اتنی چیز جس کو کہ میں قرض کے لیے روک رکھوں۔ اب وہاں ذرا زیادہ ڈیٹیل سے تھی، یہاں ذرا مختصر ہے، لیکن بات ایک ہی ہے۔ تو پھر یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق شوق ایسا ہو سکتا ہے، عام لوگوں کے لیے ایسا نہیں کہ وہ ضرور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو کچھ عبادات اور بھی واجب چیزیں بھی واجب تھی، جیسے تہجد آپ کے اوپر فرض تھی، باقیوں کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح 4 سے زیادہ بیویاں آپ کے لیے جائز، باقیوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ایکسیپشنز تھی، ان میں سے یہ بھی چیز ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اگر وہ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھیے غزوہ تبوک کے موقع پر بھی جب سب لوگ وہ مال لے کے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا 1/3 سے زیادہ نہیں رکھا تھا، شوق سے بھی، اور رکھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کا آدھا رکھ لیا اور ابو بکر کا سارا ہی رکھ لیا۔ کیوں؟ کہ ان کو پتہ تھا کہ جس خلوص سے نیت سے یہ لے کے آئے اس میں اتنا سا بھی وہ نہیں ہوگا کہ پچھتاوا۔ دیکھیے ہم لوگ بھی بعض وہاں بڑے جذباتی ہو کے نا خرچ کر دیتے ہیں، کوئی ایسی آفت آ گئی، کوئی زلزلہ، کوئی سیلاب، کوئی ہم جمع بھی کرتے پیسے، زیور اتار کے ہائے وہ تو بڑا پیارا تھا، میں وہ نہ دیتی یہ دے دیتی، یا میں نہ دیتی۔ کبھی دل میں ایسا ہو جاتا ہے دیتے وقت جذباتی ہر کام۔ دیکھیے آپ دین کا کر رہے ہیں تو جذباتی ہو کے نہیں کریں، عقل سے کام لے کے کریں، کہ تاکہ بعد میں آپ کو اس پہ کوئی پچھتاوا نہ ہو، کوئی یہ نہ ہو کہ میری تو ضرورت تھی ابھی میں نے یہ کیا کیا، تو میں نے تو اپنی بیٹی کو دینی تھی یہ چیز، یا اس طرح یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جذبہ اتنا صادق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے یہ لایا تو پورا سوچ سمجھ کے لایا، سب کچھ قبول فرما لیا۔ تو یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی مختص تھی۔ اب یہ حدیث نمبر 467 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے معاملے میں تم ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے کمتر ہوں، ان کو مت دیکھو جو تم سے اوپر ہوں، ان کو دیکھو جو کمتر ہو تاکہ تم شکر ادا کر سکو کہ میں ان سے بہتر ہوں۔ اور دوسری جگہ یہ ہے کہ اگر تم نے دیکھنا ہے اوپر تو دین والوں کو دیکھو کہ دین میں تم سے کون اوپر ہے، کون زیادہ نمازیں صدقہ خیرات کرتا ہے۔ یہ بات زیادہ مناسب ہے کہ تم ان لوگوں کو دیکھو نہ دیکھو جو کہ تم ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے کمتر ہوں، اور تاکہ اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ قرار دے دو۔ اب یہ کہ جب اوپر والوں کو دیکھو گے جو اپنے پاس ہے وہ تو بڑا کم لگے گا، تو پھر لگے گا اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اب دیکھیے نا اگر آپ کا اپنا مکان ہے، چاہے وہ 2 مرلے کا یا 3 مرلے کا ہے، آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، اور اب ہمارے ارد گرد بھی غریب لوگ بھی رہتے ہیں، کوارٹروں میں بھی رہتے ہیں، جھونپڑیوں والے بھی رہتے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں بہت سے مقامات پہ، اور ان کے قریب ہی اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں ہوتی ہیں۔ اب جس کا اپنا گھر ہے اسی ایریے میں وہ دیکھے کہ یہ تو لوگ محلوں میں رہنے والے ہیں، ادھر کے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، تو اگر وہ یہ دیکھے گا تو پھر اللہ نے جو اس کو یہ نعمت دی ہوئی کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس 2 مرلے کا گھر بھی نہیں ہے، ان کے جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں، بارش ہوتی ہے تو کس طرح جھونپڑیاں ٹپکتی ہوئی ہوں گی، اور نیچے ان کے پانی کس طرح بہتا ہو گیا، اور ان کے سامان سیلاب آتے تو وہی دیکھیے غریب لوگوں کے گھر کیسے بہہ جاتے ہیں۔ تو اپنا گھر ہو، اگر وہ 2 مرلے کا بھی ہے، اگر وہ پکا ہے، وہ اس چھت ہے جس نے محفوظ چھت ہے، تو اس کے لیے شکر کا مقام ہے۔ اس لیے وہ شیخ سعدی کی وہ روایت ہے جس میں کسی شخص نے کہا تھا کہ میرے پاس جوتی نہیں ہے،
تو پھر اس نے دیکھا کہ ایک شخص کو جس کے پاؤں ہی نہیں تھے تو اسے شکر کی. تو یہ دیکھیے نا یہ کتنی جب انسان کی سوچ ایسی ہو جاتی ہے تو وہ پھر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے اور وہ اللہ کی دی ہوئی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو وہ حقیر نہیں جانتا. اب دیکھیے محلوں میں رہنے والے بے اولاد ہوتے ہیں, جو بری عادتوں میں جن کے بچے شوہر بیویاں مبتلا ہوتی ہیں, اور جو چھوٹے گھر میں رہنے والے ہیں ان کے گھر میں سکون ہے, حلال کی کمائی آ رہی ہے, اللہ نے اولاد بھی دی ہوئی ہے. تو یہ نعمتیں ہم نہیں دیکھتے. ہاں امیر لوگوں میں بیماریاں ہوتی ہیں, سارا ہر چیز تو اللہ کے نے جو دیا وہ اس کی دین ہے, اس کی رضا پہ راضی رہے, کوئی شکوہ کوئی گلا نہیں. ہاں اصل چیز یہ ہے. اکثر آپ دیکھتے ہیں سائیکل میں میاں بیوی بیٹھے ہاں اتنے خوش باش ہنستے مسکراتے جا ہاں سائیکل پہ دیکھو تو یہ بائک پہ جو پوری پوری فیملیز جا رہی ہوتی ہیں. آج کل سائیکلیں تو نظر ہی نہیں آتی کہیں, اب تو بائکس ہی آ گئے ہیں. ہاں ہاں جی. تو یہ سائیکل اور موٹر سائیکل تو ہے نا, اب یہ گدا بس اسی لیے دیکھیں نا کہتے ہیں سفر وسیلہ ہے ظفر, کہ سفر کرو تو انسان. اور پہلے زمانے میں دیکھیے تبھی اتنے وہ حکمت والے ہوتے تھے نا, جو علم حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں جاتے تھے, راستے میں کس کس لوگوں سے ان کو واسطہ پڑتا تھا, تو اس نے ایکسپیرینس میں انسان کے اضافہ ہوتا ہے. اس لیے لوگوں سے ملنا جلنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس آپ گین کرتے ہیں ہر طرح کے لوگ, اور ہر طرح کے لوگوں سے ملے. اب دیکھیے نا وہ لوگ جو کوٹھیوں میں رہنے والے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. دیکھیے اندرون شہر میں جا کے ان کو بھی وہ گھر دیکھے ہی نہیں ہے کہ وہ گھر کیسے اور کیسے اوپر نیچے والے جو منزلوں والے گھر ہیں. ہاں تو ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا کس طرح سے لوگ ساری جو ہے وہ اپنے ہی انداز سے. تو اب یہ ہمارے جو بڑے حکمران سیاستدان ہیں ان کو کیا پتا کہ لوگ کس طرح زندگیاں گزار رہے ہیں, کس طرح ان کی گلیوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے, کیچڑ ہوتا ہے. اب تو ٹی وی میں سب کچھ دکھاتے پھر بھی اندھے ہیں وہ. ہاں کہاں گزر کے, ہاں سارے تو ایسے نہیں ہوتے نا, عموماً ویسے بات ان کی صحیح ہے, اپنا آپ بھول جاتے ہیں, ملوں میں گزر جاتے ہیں. جو ایسے حالات سے گزرے ہوتے ہیں مقابلے کا انسان پاس کر لیا, پھر جو وہ اونچی پوسٹ پہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں تو وہ اپنا ان کا جو وہ کمیاں ہیں نا وہ ان کی کبھی ختم ہوئی, وہ پورا کرنے کے لیے پھر یہ سارے ہمارے خاندان کا تجربہ ہے نا سفارشوں سے ہوتی. چلیے جی اگلی حدیث 468. یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ہلاک ہو دینار و درہم اور چادر اور شال کا بندہ. وہ کہتے ہیں عبد الدرہم اور عبد الدینار. ہاں تو وہ ہلاک ہو کون؟ دینار و درہم اور چادر اور شال کا بندہ. یہ ہم سب کے لیے, یعنی کہیں ترجمے میں شال دو شالہ لکھا ہوا ہے کہیں, مطلب بہترین شالیں اوڑھنے والے. وہاں تو آپ کو پتہ ہے نا عرب میں کیا, اور ابھی بھی سندھ میں ہمارے بھی چادر موڈے پہ ڈالی ہوتی ہے, یا وہ اجرک ان کی کہہ لو. تو عرب میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ چادر اپنے کندھے پہ رکھتے تھے, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کملی والے کیوں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس چھوٹا سا کمبل ہوتا تھا تو وہ آپ اپنے ڈالے رکھتے تھے. تو اس سے کمبل سے کمبلی چھوٹی تھی نا سائز کا, تو وہ کملی بن گئی. تو یعنی آپ کو اس کے ساتھ ہاں ایسوسیشن تھی. ہاں جی, تو وہ دیکھیے کتنی خوش ہوئی کملی والے کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت دے, ان کی ہر چیز سے محبت دے. ہاں تو لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ یعنی وہ لوگ جو درہم اور دینار سے محبت کرنے والے ہیں اور شال دو شالے سے یا چادر شال سے محبت کرنے والے. اب بات ترجمہ قطیفہ تھی کہتے ہیں اس کو, یعنی سیاہ چادر کو, والخمیسہ تھی. دیکھیے آپ کے عربوں کے اتنی ان کی رچ ووکیبلری ہے عربوں کی کہ ایک ایک چیز کے ذرا سا بھی فرق آ گیا, جانوروں میں, انسانوں میں, تلواروں میں, کپڑوں میں, اس کا نام اور ہو جاتا ہے, اتنے زیادہ الفاظ. تو یہ دھاری دار جو چادر ہوتی تھی اس کو وہ کہتے تھے خمیصہ, اور القطیفہ کس کو کہتے تھے, یعنی جو
स्याह रंग की चादर हो, वो चादर हो उनके हिसाब से, या कहीं चादर ये नहीं है तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ ना कि वो कपड़ों वाले शाल दोशाले, अब शाल तो शाल होती है, दोशाला क्या होता है, उन्होंने इसका तर्जुमा, दोशाला सुना ना लफ्ज़ आपने? अब लफ्ज़ सुना है, आप बताएं। हाँ, मतलब डबल जिसकी, यानी दो उसकी तय, जिस तरह हम कहते हैं वो चुतई और दोतई, एक तो हाँ एक सिंगल वो होता है उसका वाला होता है, उसको खेस कहते हैं ना, तो जब डबल जुड़ा हुआ तो उसको क्या कहते हैं, कोई दोतई कहता है, कोई चुतई कहता है। हाँ, तो बहरहाल ये कि जो दोहरा, अब इसका मतलब वो और ज़्यादा उसकी कीमत होगी, और ज़्यादा वो और आजकल जो रेस लगी हुई शॉलों की कितनी कितनी महंगी हैं जो आप लेने जाते हैं। हाँ, गरीबों के हमदर्द है ना। हाँ, अच्छा चलिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमा दिया ना, फिर अब ये सोच लें अमीर, मैंने आपको अब्दुर्रहमान बिन औफ का बता दिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका मामला क्या है। तो ये लोग भी कभी ये हदीसें पढ़ सुन ले, इनको भी पता चल जाए। तो आपने फरमाया कि हलाक हुए दिनार और दिरहम वाले और चादर और शॉल का बंदा, कि अगर उसको कुछ दिया जाए तो राज़ी हो और ना मिले तो नाराज़ हो, कि उसको मिल जाए और हल मिल मज़ीद तो बड़ा राज़ी खुश रहता है, और अगर किसी चीज़ में कमी हो जाए या उसको ना दिया जाए तो वो नाराज़ हो जाता है। अब इससे बात के मैंने कहा था ना कि आपको ये कपड़ों की जिक्र आ गया, ये औरतों की पर आप देखिए कि हमें भी क्या है, हमारी हिर्स कम होती है, लेते जाए। देखिए अगर आपने गुजारा करना है तो आप एक मतलब एक या दो जूते, एक बाहर जाने वाले, एक घर पहनने वाले, एक शॉल या दो शॉल, कितनी शॉलें आपके पास हैं और वो रखी रहती हैं, आपको उनकी मैचिंग नहीं मिलती, देख देख के बंदा आवाज़ार हो जाता है कि इतने सालों से ये चीज़ पड़ी हुई है, ये नहीं, लेकिन थोड़ी भी हो तो गुजारा हो जाता है। क्या फ़र्क पड़ता है कि हमने हर सीज़न में नए ही कपड़े पहनने, हाँ, और नए ही जो आए डिज़ाइन वही, उसके लिए किस तरह औरतें टूटी पड़ती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए ना, अब हमने भी पहने हुए पता नहीं कितने 3-4 साल पुराना मैंने पहना हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। मैंने 5 साल पुराना नहीं हाँ ये रियाकारी के लिए ये नहीं हुआ, हाँ ये एक ऐसी शेयरिंग है। हाँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और चीज़ अच्छी हो नहीं, अच्छा बालने की बात नहीं है, अगर आप उसको बराबर सही तरीके से वही बातें पहन रहे हैं और उसको डिस्कार्ड फ़ौरन नहीं करते। अब ये नहीं कि हम गरीबों को देते थे इसलिए हमारे पास कम भी नहीं, दें गरीबों को जो उनके पे, जिनको उनकी कदर हो, जिनको उनका पता हो, तो वो तो हम वो कर लेते हैं। तो बाकी ये नहीं कि ये नहीं, ये भी एक फजूल खर्ची और वो होता है कि नए कपड़े बनाने के लिए हम पुराने अच्छे भले उठा के दे दें। हाँ, फिर ये कि आपके पास भी अपना उतना गुंजाइश है कि नहीं सिर्फ दिखावे के लिए ये आप कहते हैं कि भी मेरे होना चाहिए अप टू डेट जो कुछ भी है। तो ये चीज़ें बड़ा हमारे अंदर जो वैरायटी का वो आ गया है, और वैरायटी के देखिए आप जूते और बैग्स ही अपने देखें, अगर आपके पास एक ब्लैक बैग और एक वाइट या ऑफ वाइट कलर, वो भी गुजारा हो जाता है। मेरे पास हमेशा अपने तौर पर मैंने अपने ना 4 स्वेटर 4 जूते पक्के के रखे हुए हैं, उन कलर के, वाइट, ग्रे, ब्लैक और ये फ़ोन कलर के, ये 4 हो ना तो सब चल जाते हैं, सबके साथ चल जाते हैं। लेकिन उसके अलावा दूसरे कलर्स के भी हो जाते, लेकिन काम यही देते हैं आपको कहीं भी। हाँ हाँ हाँ, ये है कि गुजारा तो देखूँ अगर मेरी बात सुनो, अगर मैं कह रही हूँ 4 भी, तो 4 भी बहुत है, एक से भी गुजारा हो जाता है। ऐसी चीज़ लें आप, एक से भी ऐसी जो अब होती ही नहीं पुरानी। अब मेरे पास 20-20 साल पुराने कंफर्ट के जूते पड़े हैं, आज भी जाओ उनके वही पड़े होते हैं उनके पास। हाँ हाँ, और मैं हमेशा वहीं से लेती हूँ, इसलिए मेरे पुराने नहीं होते। बल्कि अब कलर ऐसी चीज़ लें कि जो मतलब आया गया वाला ना, आप ज्वेलरी देख लें मेरी कभी पुरानी नहीं होती, कपड़े जो आप 20 साल पुराने निकाल के पहन लो वैसे के वो चीज़ लें जो कि चालू ना हो, चलावी ना हो, तो वो चीज़ बहुत अरसे तक चल जाती है। हर ज़माने में उसका एक फैशन होता है, उसका आप पहन लो आपको पुराना नहीं वो लगेगा। तो हाँ, बहरहाल ये तो
یہاں چونکہ تھوڑا سا ذکر آ گیا تھا تو ڈیٹیل میں ہو گئی بات، اس لیے یہ باتیں بعض دفعہ لمبی بھی ہو جاتی ہیں کہ ہم غور کریں ان چیزوں کی طرف کہ ہم نے ایکسٹرا اور خام خواہ کی تو نہیں ڈھیر لگائے ہوئے ہم نے. ہاں یہ ہونا چاہیے ہمارے اندر. لڑکیوں کو ہمیں اپنے لیے خود کرائٹیریا بنانا چاہیے کہ ابھی اب یہ میری عمر ہو گئی ہے، یہ میرے حالات ہو گئے ہیں، مجھے بات ہے کہ اپنے آپ کو، وہی بات ہے کہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اپنے آپ کو انالائز کرتے رہیں کہ اور یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے. تو اب یہ بندہ ہے کہ اگر اس کو پہلے بھی بہت ہے لیکن اس کو نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، ابھی اور اس کو خواہش ہے، اور اگر اس کو دیا جائے تو یہ خوش ہو جاتا ہے، نہ دیا جائے تو یہ ناراض ہو جاتا ہے. ہاں تو اب بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی جو سکھانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جن کی نظریں صرف دنیاوی چیزوں کے اوپر ہوتی ہیں، اپنے لیے بھی اور پھر دوسروں کے اندر بھی وہ دیکھتے ہیں اس نے کیا پہنا ہوا، اس نے کیا کہ وہ اب شادیوں پہ کتنے تیار ہو جاتے تو بعض لوگ کوئی دیکھتا بھی نہیں ہوگا، آثاروں کو اپنی پڑی ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسی بھی ہوتے ہیں جو آپ کو ایک ایک چیز کو دیکھتے دیکھو کیا پہن کے اتنے سال وہ اس کی شادی پہ بھی یہ بھی اس کا یہی بھی چل رہا ہے، وہ اس طرح کی بھی. ہاں کیونکہ ان کی سوچ صرف کپڑوں تک محدود ہوتی ہے، ان کی سوچ ہی اور جن کی سوچ جہاں تک محدود ہو جاتی ہے پھر وہ اعلیٰ مقاصد اور جو وہ ہائر کو کہتے ہیں وہ ورچوز ہوتے ہیں نیکیوں کے کام کرنے کے، اس کی طرف ان کی پھر جو نگاہ وہ نہیں جاتی، اور وہ ایسے کام نہ کرنا کے سوچتے ہیں اور نہ ایسا وہ کرتے ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر دماغ ہے، ان کے پاس عقل ہے، ایسی چیزوں کی طرف چلتی ہے تو دوسری طرف کیوں نہیں چلتی ہے؟ اللہ کے دین کی طرف، اس کی طرف کیوں نہیں اتنی ٹو ہوتی، اتنی کیوں اس کی طرف نہیں ان کو بھی کہ ہم سیکھ لیں، ہم کر لیں. اس کے لیے کوئی عمر اور کوئی وقت کی قید نہیں ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اپنی دماغی صلاحیت جو اللہ نے عقل دی تھی انہوں نے غلط اس کو استعمال کر لیا. ہاں ہاں ان کے پاس آنکھیں ہیں، ہاں آنکھیں ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس دماغ ہے ان سے، ہاں ان سے کان ہے وہ سنتے. ہاں جی چلیے ایک اور پڑھ لیتے ہیں. یہ حدیث نمبر 469 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اہل صفہ میں سے 70 آدمی ایسے دیکھے جن میں سے کسی ایک کے پاس بھی اوڑھنے کی چادر نہ تھی یا تو تہبند اور چادر جسے وہ اپنی گردنوں میں باندھتے. ان میں سے بعض کی چادریں نصف پنڈلی تک ہوتی اور بعض کی ٹخنوں تک، پس وہ ان کے دونوں کناروں کو اپنے ہاتھ سے جمع کر کے رکھتے کہ اس ڈر سے کہ ان کا ستر والا حصہ ظاہر نہ ہو جائے. اللہ، یہ اصحاب صفہ آپ کو پہلے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہی لوگوں میں سے تھے. صفہ چبوترے کو کہتے ہیں، جو مسجد نبوی کے باہر وہ چبوترا سا تھا جس کے اوپر سے ایک کچی سی چھوٹی سی چھت ڈالی، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھیلے نہیں ہوئی، یہ کیا یہ دکانداروں کی وہ جو ہوتی ہیں کھلے جو اوپر چھت ڈالی ہوئی اور نیچے بیٹھے ہوئے، وہ اس طرح کو چبوترا تھا. ابھی بھی مسجد نبوی کے اندر وہ ہے، وہ لال سا تھڑا، اس کو لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے. اب عورتوں کو تو ادھر اجازت نہیں ہے، تو وہ صحابہ صفہ کا چبوترا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر رکھا تھا. اب یہاں انہوں نے 70 لکھا ہوا ہے، 70 کے متعلق تو یہ بات بتائی جا رہی ہے نا کہ ان کی یہ کیفیت تھی کہ اس طرح ہم میں سے کوئی 70 ایسے تھے، ہم میں سے یعنی وہ بھی ان میں شامل تھے. ویسے یہ کوئی 300-400 لوگ تھے جو وہیں رہتے ڈیرا ڈالے ہوئے کسی بھی کام کے لیے. اور مقصد کیا تھا ان کا ڈیرا؟ علم سیکھنے کے لیے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت کو یہ نوٹ کرتے لکھتے. اور یہی وہ وجہ تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر کے بعد اسلام قبول کیا تھا 7 ہجری میں. سوچئے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو گزارنے کے لیے 3-4 سال کا موقع ملا تھا. لیکن سب سے زیادہ روایات حدیث کس سے؟ انہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. کیونکہ یہ کوئی وقت کوئی لمحہ جو تھا یہ اس کو ضائع ہی نہ کرتے تھے. بلکہ بڑی پیاری ایک روایت ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو ہریرہ تم نے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سن لی؟
جبکہ میں نہیں جانتی ہے، میں نے تو سنی نہیں، تم نے کیسے یہ سن لی؟ تو یہ نہیں کہ حضرت عائشہ کو ان کو کوئی مسابقت تھی یا مقابلہ تھا، یہ جاننے کے لیے کہ واقعی اس نے کہاں سے یہ سیکھ لی۔ تو وہ فرماتے کہ میں دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا اور میں لکھتا رہتا تھا، اور آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بناؤ سنگار میں مشغول رہتی تھی کہ آپ وہ ٹائم جو ادھر لگاتی تھی میں ادھر لگاتا تھا۔ ہاں، تو بولے آپ کو تو یعنی ہر بیوی کو کی مجبوری ہوتی، مجھے تو ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی، اس لیے میں ایک ایک لمحے کو وہ اویل کرتے رہے۔ تبھی ان سے دیکھیے کہ ان کی ان قربانیوں کی وجہ سے آج ہم تک اتنی احادیث جو ہیں وہ پہنچی ہیں۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے 70 یعنی صحابہ کو دیکھا کہ جن میں سے کسی ایک کے پاس بھی یعنی پورا لباس نہیں تھا۔ ہاں، ویسے تو منیمم جو لباس ہوتا ہے وہ ان کا 2 چادریں ہی ہیں، ایک نیچے ایک اوپر، وہی احرام کا لباس ہے، وہی کفن کا لباس ہے۔ 2 چادریں انسان کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ ہاں، ان کے پاس 2 چادریں بھی نہیں تھی، اور ایک بھی ہوتی تھی تو کسی کے پاس بڑی ہے کسی کے پاس چھوٹی ہے، اگر گردن سے باندھ لیتا تو یا ٹخنوں تک گھٹنوں تک پہنچتی، یا پھر زیادہ بڑی ہوتی تو ٹخنوں تک چلی جاتی۔ آپ امیجن کریں ذرا، گلے میں چادر باندھی ہوئی ہے اور وہی آپ کے لباس ہے، اور پھر وہ بعضوں کے اتنی چھوٹے ہوتی کہ وہ ان کو پورا کور نہ کرتی تو وہ اپنے چادر کو ہاتھ سے تھامے رکھتے، جیسے ہم عورتیں بعض حجاب پورا کنٹرول میں نہیں آ رہا تو ہاتھ سے پکڑ چھوڑتے۔ اس طرح سے وہ اپنا ستر ڈھانپنے کے لیے وہ اس کو پکڑے رکھتے، یعنی اتنی ان کی۔ اور کسی کے آگے دیکھیے، یہ وہ لوگ تھے کسی کے آگے دستے اپنا ہاتھ دراز نہیں کرتے تھے۔ اور یہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کے مارے ایسا بدحال بعض ہو جاتے تھے کہ لوگ ہماری گردنوں کو پھلانگتے ہوئے بے ہوش کے پڑے ہوئے ہیں، کسی سے مانگنا نہیں ہے، اور لوگ ہماری گردنیں پھلانگتے ہوئے ہم بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، ہمارے اوپر سے گزر جاتے تھے۔ یہ کیفیت تھی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہم پر بھیجنے کی کہتے تو سب سے پہلے یہی لوگ ہوتے تھے کہ جائیں گے ہم، ہر جہاد پہ یہ لوگ جاتے۔ اور اسی طرح باقی بھی جو علم سیکھنا تو اب دیکھ رہے ہیں کہ تو دن رات کام ہی ان کا تھا، اور زیادہ جو راویان حدیث ہے وہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر انہوں نے سیکھا۔ اور دیکھیے، جب ہمیں ہمیشہ سے یہ سکھایا گیا ہے قرآن و حدیث کے ذریعے بھی کہ ہم نیک لوگوں کی، بڑے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ صحبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا استاد ہے اس کو آپ واچ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا طریقہ دیکھیں۔ وہ جو آپ نے حدیث پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آگے اور دائیں اور اپنے ہاتھ سے، اب ہمیں نظر تو نہیں وہ آ رہے، ہم صرف امیجن کر سکتے ہیں، ہاں امیجن کر گئے۔ لیکن جب استاد آپ کے سامنے ہو، جب انہوں نے دیکھا ہوگا، انہوں نے دیکھا، اب الفاظ وہ چیز بیان نہیں کر سکتے جو کہ آنکھوں سے آپ دیکھتے۔ اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو کچھ ڈسکشن ہماری ہو رہی ہے، اب جو گھر بیٹھ کے سن رہے ان کا تو وہ تو نہیں، وہ چیز سے محروم ہے۔ ہاں، اس ماحول کی، ایک تو وہ استاد کی صحبت سے محروم ہو جاتے ہیں، دوسرا وہ یہ ہوتا ہے کہ اس ماحول کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں، جس ماحول کو اس فرشتوں نے گھیرا ہوتا ہے۔ اس لیے نیک لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت جہاں بھی آپ کو ملے اس کے لیے کوشش کر کے وہاں پہنچ جائیں۔ یا ہم کہتے ہیں جس سے پوچھ لوں گی وہ بتا دے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ یہ کہ آپ کو کوئی مجبوری ہو۔ اب دیکھیے اب صحابہ کا ہمیں ایسا بھی ملتا ہے، 2 صحابیوں کو ذکر کہ بھی وہ ایسے جب یہ انصار اور ان کو جو تھے مہاجرین ان کو بھائی بھائی بنایا گیا تھا، تو وہ 2 تھے، انہوں نے کہا کہ اگر دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہر وقت بیٹھے رہے تو پھر کھائیں کمائیں گے کہاں سے؟ تو انہوں نے پھر یہ ایک دوسرے کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ ایک روز ایک دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور ہر چیز لکھے، اور ایک بازار میں جائے اور کما کے لائے، اگلے دن وہ
بازار میں جائے اور وہ بیٹھ کے لکھے. تو ایک ایک چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکشن ہوتا تھا، آپ کا فرمان ہوتا تھا، وہ لکھ لیتا. پھر ظاہر جو تازہ سننا دیکھا ہو تو پھر تو ہر چیز بیان کی جاتی. اس لیے پھر دیکھیے نا، دو راوی جب ایک حدیث کے ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا اختلاف اسی وجہ سے آ جاتا ہے. اس نے براہ راست دیکھا، اس نے سنا یا لکھا ہوا دیکھا اور ان سے سن کے انہوں نے بیان کیا، تو اب دونوں میں کچھ تو فرق آئے گا. تو اس میں حدیثوں میں اختلاف نہیں ہوتا، یہ راویوں کا جو ہے. لیکن اس میں بھی آپ کو پتہ ہے علم حدیث جو ہے، اس میں تو بہت اس کی چھان پھٹک کی گئی ہے. تو اس لیے یہ جو اصحاب صفہ تھی، ان کی یہاں پر یہ کیفیت جو ہے یہ بیان کی گئی تھی. اب یہ نہیں کہ ایسا ہی تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں سے کہتے تھے کہ بھی ان کے لیے کچھ کرو. پہلے جو بہت ہی غربت کا زمانہ تھا، اس کے بعد جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بھی ان کے اوپر خرچ کرنا شروع کر. پھر جو آپ ترغیب دیتے تھے لوگوں کو قرض حسنہ کی، وہ کس لیے تھی؟ اس لیے ابو دہدہ انصاری نہیں ہے جن کا کہا تھا کون اللہ کو قرض حسنہ دے گا. انہوں نے اپنا وہ باغ جس میں 600 کھجور کے درخت تھے اور گھر بھی تھا، وہ سب کہا کہ میں نے یا رسول اللہ، ہاں اس باغ کی پھر جو آمدنی تھی نا، وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ صفہ کے لیے وقفی تھی کہ ان کا کھانا پینا یا ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ چلتی رہیں، تاکہ علم کا جو خدمت یہ کر رہے ہیں وہ آگے بڑھتا رہے سلسلہ ان کا. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ تعالی ہم سے نااہلوں ناکاروں سے بہت بڑے ذمہ داری آپ نے ہمارے اوپر ڈال دی ہے. اے اللہ پاک، اس ذمہ داری کو آگے پہنچانے میں کوئی ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی بے ادبی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم آپ کے حضور سے معافی مانگتے ہیں. اللہ ہم اس محفل کا اگر وہ تقدس جو ہے اس میں کسی وجہ سے ہم سے کمی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی درگزر فرمائیے، ہماری اس حاضری کو قبول فرمائیے، ہمارا بولنا پڑھنا سننا سنانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیے. اللہ پاک اس کے جو بھی سیکھنے کے پہلو ہیں، اللہ پاک تو ہمیں اس سے سرفراز فرمائیے کہ ہم عملی طور پر اپنی زندگیوں میں جو ہم سنتے ہیں، سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہم نے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھا اور اس کو اپنایا اور اس کو دوسروں تک پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیجیے کہ جو کچھ بھی ہم سیکھ رہے ہیں یہ دوسروں تک ہم پہنچائیں بھی. اور اللہ پاک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتی کی حیثیت سے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اس قابل کر دیجئے کہ روز حشر بھی ہم ان کے امتی کہلائیں، ان کے جھنڈے تلے جمع ہوں، ان کی شفاعت کے قابل ہوں، ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے سیراب ہوں. یا اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ان کے قول و فعل کو جانیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. ہماری آئندہ نسلوں کو بھی ہے اللہ تعالیٰ یہ ہم اس قابل ہمیں کی کہ ہم یہ پیغام پہنچا دیں اور وہ ان پر عمل کرنے والے بنیں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں. اللہ میری بہنیں بیٹیاں جو اس محفل میں شریک ہیں، سب کے دلوں میں جو بھی نیک اور جائز حاجات ہیں اللہ ہم سب کی پوری فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ تو عالم اسلام کو اتفاق اور اتحاد عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں. یا اللہ تعالیٰ یہ ہمارے پڑوس میں کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم منہ بند کیے بیٹھے، نہ ہماری دلوں میں کوئی غیرت آتی ہے ان کے لیے، نہ ہمارے ان کی مدد کے لیے ہمارے قلم اٹھتے ہیں، نہ ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں. اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں امت مسلمہ کو توفیق عطا فرما اور سب سے قریب پڑوسی ہم ہیں. اللہ ہمارا حق ہے کہ ہمارا بچہ ان کو اس ظالموں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے نکل کھڑا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری بے حسی جو ہے ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتی. یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں زندہ دل عطا فرما، ہمیں احساس کرنے والے دل عطا فرما یا رب العالمین. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما لیجئے اور
اللہ پاک جو بھی بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے اور سب کی پریشانیاں دور کر دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر جی۔